This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected teachers, I am Adnan Zahir, Master Trainer, Punjab Education Foundation, and you are listening to the second lecture on the Pride of Pakistan, unit number 4, grade 4. So we have already discussed translation of the text and meanings of the difficult words in our previous audio. Along with that, we also discussed nouns with no changes, which we have here on page number 42. Now on page number 40, we have parts of speech which we are going to discuss, the different parts of speech in a sentence. Here on page number 3, the exercise is given. تو اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں. Words can often change their functions, their part of speech, depending upon how they are used in a sentence. کہ ایک فقرے میں جو لفظ جہاں پر آتا ہے تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس پارٹ آف اسپیچ کے طور پر فنکشن کر رہا ہے. A word that is a noun in one context might be a verb in an or an adjective in another. کہ ایک لفظ جو ایک فقرے میں ایک کانٹیکسٹ میں ایک ناؤن کی طور پر یوز ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ ایک اور فقرے میں ایک ورب یا ایڈجیکٹو کے طور پر یوز ہو. انڈرسٹینڈنگ دس فلیکسیبلٹی ہیلپس ان بلڈنگ وکیبلری اینڈ امپروونگ سینٹینس اسٹرکچر. تو اس کو سمجھنا اور اس جو ایک کمپلیکس فینومنا ہے، یہ لچکداری ہے، جو اس کو سمجھنا جو ہے یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے وکیبلری بلڈ ہوگی اور سینٹنس اسٹرکچر بہتر ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ناؤن ٹو ورب، جیسے ناؤن سے ورب کیسے بن جاتا ہے، اس میں اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، چند ایک یہاں پر لکھی بھی ہوئی ہیں. جیسے واٹر ہے تو واٹر ایک ناؤن ہے، لیکن واٹرنگ دا پلانٹس جو ہے وہاں پر وہ واٹر جو ہے وہ ناؤن کا کام کر رہا ہے. اس طرح سے ورک ہے، ورک کام کو کہتے ہیں، اٹس اے ناؤن. سو چلڈرن آر ورکنگ جب کریں گے تو اوبیسلی وہ ورک کا کام کر رہا ہے. اس طرح سے شو، مووی شو ہو سکتا ہے، میجک شو ہو سکتا ہے، تو وہاں پر وہ جو شو ہے وہ ناؤن کا کام کرتا ہے. بٹ دے آر آلسو شوئنگ لو، تو یہاں پر شو جو ہے وہ ایک کیا کام کر رہا ہے، ورب کا کام کر رہا ہے. اس طرح سے سو آرے کو بھی کہتے ہیں، جو لکڑی کو کاٹنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں عام طور پہ. تو سو دیکھنا، پاس سی کی بھی پاس فارم کے طور پہ یوز ہو جاتا ہے. اس طرح سے ناؤن ٹو ایڈجیکٹیوس ہیں کہ ناؤن ایڈجیکٹیوس کیسے بن سکتے ہیں. گولڈ، تو یہ ناؤن کے طور پر کیا ہوتا ہے، ایک مطلب وہ ایک ناؤن ہے، ایک میٹیریل ناؤن ہے. گولڈ رنگ جب کہیں گے تو وہاں پر وہ رنگ کے ساتھ آ گیا تو وہاں پر وہ ایڈجیکٹو کا کام کر رہا ہے. اس طرح سے پاکستان آرمی میوزیم، پاکستان ہیئر ایکٹس ایز این ایڈجیکٹو ڈسکرائبنگ دا میوزیم. تو اس طرح سے انڈین ٹینکس یہاں سے لیا گیا ایک ٹیکسٹ میں سے، تو اوریجن جو ہے اس کا وہ انڈین ہے، تو وہ ایڈجیکٹو آف اوریجن بن گیا انڈین. آرمی آفیسر، آرمی ڈسکرائبس دا ٹائپ آف پرسن. ویسے تو یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، لیکن یہاں پر وہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس طرح سے ورب ٹو ناؤن کیسے بنتے ہیں. ورب رن ہوتا ہے، بھاگنا. تو ایک گیم ہوتی ہے لانگ رن، وہاں پر یہ لانگ رن جو ہے وہ ناؤن کے طور پر یوز ہوتا ہے. اس طرح سے فریڈم ہے تو اسٹرگل فار فریڈم. تو جو ناؤن فارم ہے وہ فری ہے، اور فریڈم
جو ہے وہ ناؤن بن گیا. کلیکٹ پکچرس اینڈ انفارمیشن, ناؤن فرام ورب انفارم سے انفارمیشن بن گیا. اور ایجیکٹو ٹو ناؤن کیسے بن سکتا ہے, کیا کیا ایگزامپلس ہیں؟ رچ کیا ہے؟ ایجیکٹو ہے. تو رچ سے کیا بن سکتا ہے؟ رچ پیپل. تو پیپل کو جو کوالیفائی کر رہا ہے تو وہ رچ یہاں پر ایک ایجیکٹو ہو گیا. اس طرح سے بریوری آف آر سولجرس, تو ناؤن بن گیا ایجیکٹو سے. بریوری سے بریو. اچھا جی, آئیڈینٹیفائنگ پارٹس آف اسپیچ ان کانٹیکسٹ. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے, بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے کانٹیکسٹ کو نظر میں رکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ نے اس کے میننگ کو ڈرا کرنا ہے. دا کی از ٹو لک ایٹ ہاؤ دا ورڈ از یوزڈ ان سینٹینس. ٹھیک ہے, کہ وہ سینٹینس کے اندر کیسے یوز ہوتا ہے, ناٹ جسٹ دا فارم ان آئسولیشن. اس کو علیحدہ کر کے آپ نے نہیں اس کا میننگ دیکھ لینا. لو فار دیئر کنٹری, تو یہاں پر لو جو ہے وہ ایک ناؤن کے طور پر آیا. ورسز دے لو دیئر کنٹری, تو یہاں پر لو جو ہے وہ ورب کے طور پر آیا. ہیروز ہو سیکریفائز دیئر لائفز, تو ہیروز کون ہے؟ ناؤن پیپل ہے. ورسز دا پیپل آر دا پیپل آر ہیروئک, تو یہاں پر جو ہیرو ہے وہ ہیروئک بن کے تو ڈسکرائبنگ کوالٹی ہے, تو یہ ایک ایجیکٹو بن گیا. اچھا, ایک یہ یہاں پر چونکہ وہ آگے جا کے آئے گا, یہاں پر اس کا ہے نہیں تذکرہ, اس لیے میں ایڈیشنل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ آپ آئی این جی لگا کے تو ورب کو ناؤن کے طور پر یوز کرتے ہیں, تو اس فنومنا کو ہم جیرنڈ کہتے ہیں. اس یعنی گرامیٹیکلی دیٹ از نون ایز جیرنڈ. جیسے پلینگ فٹ بال از مائی ہابی, یا واچنگ موویز امیوز می. تو یہ اس طرح سے جو جب آپ نے اس کو آئی این جی لگا کے ناؤن کے طور پر یوز کیا ہے تو وہ جو ہے وہاں پر جیرنڈ اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر کچھ ورڈ اور ان کے سینونیمز اور اینٹونیمز بھی دیے گئے ہیں ان آرڈر ٹو امپروو دا ووکیبلری. بریو کا سینونیم کیا ہے؟ کریجیس, اور اس کا اینٹونیم کاورڈ. وار بیٹل, اور اس کا اینٹونیم پیس. اس طرح سے ورڈ ہے انٹیلیجنٹ, تو اس کا سینونیم برائٹ ہو سکتا ہے اور اس کا اینٹونیم اسٹوپڈ. اس طرح سے وکٹوریس, تو اس کا سینونیم سکسیزفل اینڈ اینٹونیم ڈیفیٹڈ. یہ کچھ اسپیلنگس بھی پریکٹس کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. تو یہ پہلا لفظ MILSE, تو اس کو ہم نے اسمائل اس کا بنا سکتے ہیں. اس طرح سے دوسرا لفظ ہے اسپیچ, لرن, مومنٹ, فیتھ اینڈ ریپڈ. تو اس طرح سے یہ ورڈز کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو پارٹس آف اسپیچ کے حساب سے جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہی تھا. یہ ہم پچھلی آڈیو میں ناؤن ود نو چینج کو ڈسکس کر چکے ہیں. بریفلی ہم irregular adjectives کو بھی ڈسکس کریں گے. وی ہیو دس آن پیج نمبر 43. تو ریگولر اور irregular adjectives, جیسے ریگولر اور irregular nouns اور verbs کی بات ہو چکی ہے, تو ریگولر اور irregular adjectives کیسے؟ تو adjectives usually change their forms to show different levels of comparison. Specifically for regular adjectives describe nouns by telling us more about their qualities. There are 3 degrees of comparison for regular adjectives: positive degree, comparative degree and superlative degree. Positive degree کیا ہوتی ہے؟ This is the basic form adjective. It simply describes a noun without making any comparison. تو یہاں پر کسی کے ساتھ comparison نہیں کیا ہوا ہوتا, صرف اس کی کوالٹی بیان کی گئی ہوتی ہے, تو اس کو ہم positive degree کہتے ہیں. تو فارم کیا ہے؟ دا ایڈجیکٹو اٹ سیلف, جیسے ٹال, بیوٹیفل, پراؤڈ. تو اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں؟ ایک شخص کو یا چیز کی جب کوالٹی بیان کرنی ہو تو اس کے لیے. تو جیسے یہاں پر ایک فقرہ ہم نے پڑھا کہ میوزیم ہیز بگ گیلریز, تو بگ اس میں کیا ہو گیا؟ ایڈجیکٹو.
اور اس کی پازیٹیو ڈگری ہے. ہیلدی انوائرمنٹ, نیشنل ہیروز, کلوز فرینڈس, گریٹ ہیروز, ڈفرنٹ اسٹوریز, ویری ایکسائٹیڈ, many ایئر کرافٹس, huge slabs, life size portrait, brief history, sacred land, proud, worth visiting. تو یہ ساری پازیٹیو ڈگریز ہیں جو کہ اس لیسن کے اندر یوز کی گئی ہیں ایڈجیکٹو کی. اچھا جی آگے آتے ہیں تو کمپیریٹیو ڈگری آف ریگولر ایڈجیکٹو. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کمپیریٹیو ڈگری از یوزڈ وین یو آر کمپیئرنگ ٹو ناؤنز اور گروپس آف ناؤنز. تو جب دو چیزوں کا یا اشخاص کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ پازیٹیو ڈگری یوز نہیں کرتے بلکہ وہاں پر کمپیریٹیو ڈگری یوز کی جاتی ہے. فار موسٹ ون سلیبل ایڈجیکٹیوز اینڈ مینی ٹو سلیبل ایڈجیکٹیوز اینڈنگ ان وائی ایڈ ای آر ٹو دی اینڈ. تو ایسے بہت سارے ایڈجیکٹیوز جو ایک سلیبل والے ہوں اور اگر ایک سے زیادہ سلیبل والے ہوں تو اس کے آخر پر وائی آ جائے تو اس صورت میں ہم ای آر لگا کے تو اس کو ریگولر ایڈجیکٹیو کو کمپیریٹیو ڈگری میں چینج کر لیتے ہیں. تو یہ یاد رہے کہ سنگل سلیبل ہوگا تو ہر صورت میں آپ نے اس کے آگے ای آر لگانا ہے, لیکن اگر ایک سے زیادہ سلیبل ہو گئے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے آخر پر وائی تو نہیں ہے. اگر آخر پہ وائی ہے تو پھر آپ نے ای آر ہی لگانا ہے. فار موسٹ ایڈجیکٹیوز with 2 or more syllables, use more before the adjective, for example more beautiful and most important. لیکن ایسا اگر ایڈجیکٹیو آ جائے کہ جس کی سلیبل کی تعداد ایک سے زیادہ ہے لیکن اس کے آخر پر وائی نہیں ہے تو پھر آپ ای آر لگا کے اس کو کمپیریٹیو میں چینج نہیں کریں گے بلکہ اس کو اس سے پہلے آپ مور کا استعمال کریں گے, جیسے مور بیوٹیفل, مور امپورٹنٹ. جیسے یہاں پر فقرہ تھا دس گیلری از مور انٹرسٹنگ دین دیٹ ون. تو اس طرح سے ڈارک چاکلیٹ از ہیلدیئر دین ملک چاکلیٹ. تو یہ ایگزامپلس ہیں کمپیریٹیو ڈگری کی. اچھا آگے آتے ہیں تو سپرلیٹیو ڈگری جو ریگولر فارم کے اندر ہے تو اس میں کیا ہے, دس فارم از یوز وین یو آر کمپیئرنگ 3 اور مور ناؤنز, یعنی 2 سے زیادہ کا کمپیریزن اگر کیا جا رہا ہے تو پھر وہاں پر ہم سپرلیٹیو ڈگری یوز کریں گے. فار موسٹ ون سلیبل ایڈجیکٹیوز اینڈ مینی ٹو سلیبل ایڈجیکٹیوز اینڈنگ ان وائی ایڈ ای ایس ٹی. جیسے ای آر جہاں پر ہم نے استعمال کیا وہیں پر ہم ای آر کی جگہ یہاں پر سپرلیٹیو ڈگری کے اندر ای ایس ٹی یوز کریں گے. یعنی ایسے ایڈجیکٹیوز کہ جن کی سلیبل کی تعداد ایک ہو یا اگر ایک سے زیادہ ہے تو آخر پہ وائی ہو تو وہاں پر آپ ای ایس ٹی لگا کے اس کو سپرلیٹیو میں چینج کریں گے. فار موسٹ ایڈجیکٹیوز وتھ 2 اور مور سلیبلز وی یوز موسٹ بفور دا ایڈجیکٹیوز. یعنی اگر سلیبل کی تعداد 2 سے زیادہ ہے اور آخر پہ وائی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, وہاں پر ہم موسٹ لگائیں گے اور ای ایس ٹی یوز نہیں کر سکتے. تو جیسے ٹالسٹ ہے, ہائیسٹ ہے, تو اس کی یہ ایکسرسائز بھی یہاں پر دی گئی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. ان دا سینٹینس دے آر ہیلپنگ دیم سیلوز, واٹ پارٹ آف اسپیچ از ہیلپنگ, ناؤن, ایڈجیکٹیو, ورب, ایڈورب. تو یہ ہیلپنگ یہاں پر چونکہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے اور اس کو ہم اس ورب کی فارم کو ہم بولیں گے پریزنٹ پارٹیسپل, آئی این جی والی فارم جو ہے تو یہ ایک ورب ہے. واٹ از کمپیریٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹیو بریو. تو بریو جو ہے یہ پازیٹیو ڈگری ہے. نیکسٹ, اف واک از ورب, آئی واک ٹو اسکول, ہاؤ کین اٹ بی یوزڈ ایز اے ناؤن. دا واک واز لانگ, ہی واکس ڈیلی, شی واکس کوئکلی, واکنگ از فن. اچھا اب جو ڈی ہے یہاں پر بھی واکنگ جو ہے وہ جیرنڈ کے طور پر آیا ہے, بٹ ہم چونکہ ناؤن کی بات کر رہے تھے تو یہ دا فرسٹ سینٹینس واک واز لانگ, تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. وچ ایڈجیکٹیو از ان سپرلیٹیو ڈگری, اسٹرانگر, موسٹ, ڈیفیکلٹ, تو یہی آپشن ٹھیک ہے. ان ایوری تھنگ سیمڈ ریئل, واٹ پارٹ آف اسپیچ از ریئل, ناؤن, ورب, ایڈجیکٹیو, ایڈورب. تو یہ کوالٹی کو بیان کر رہا ہے تو پھر یہ ایڈجیکٹیو ہے.
Which of the following is correct positive degree of an adjective? Fastest, slower, quick, more beautiful. तो quick इसमें correct option है. Which word from the text acts as an adjective describing tanks? Captured, Indian, both A and B, none of the above. तो captured तो एक verb है, तो Indian जो था वो एक यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ. इफ़ ब्यूटी इज़ अ नाउन, व्हाट इज़ इट्स एडजेक्टिव फॉर्म? ब्यूटी अगर नाउन है तो इसके एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ब्यूटीफुली, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल, ब्यूटिफिकेशन. तो इन चारों में से द करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्यूटीफुल. ये इसका करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म है. Which sentence contains an adjective in comparative degree? This is the best movie. My car is faster than yours. तो ये correct option है. In the phrase historical trip, what part of speech is historical? Noun है, adjective है, adverb है या कि एक verb है. तो obviously it is an adjective historical जो कि वो quality को बयान कर रहा है. तो इस तरह से ये आगे ट्रू एंड फॉल्स की एक एक्सरसाइज है, उसको भी पढ़ लेते हैं. वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस. तो ये ट्रू है. गुड इज़ एन एग्जांपल ऑफ इर्रेगुलर एडजेक्टिव, सो इट्स कंपैरेटिव फॉर्म इज़ नॉट गुडर. तो ये ऑब्वियसली करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि हम वर्ड ही चेंज कर देते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव में, तो ये गुड का बेटर हो जाता है. तो ये ट्रू है. The word sacrifice can be both noun and verb. Yes, true. Superlative degree is used when comparing two items. False. Two इससे ज़्यादा होनी चाहिए comparison. In the sentence we arrived at museum. Museum is verb. No, it's a noun. Adding est to a regular adjective form is superlative degree. Yes, true. Word bravery is the adjective form of brave. Bravery उसकी खूबी है. यानी ब्रेव की जो क्वालिटी है ब्रेवरी, सो ब्रेवरी इज़ नाउन, ब्रेव इज़ एडजेक्टिव. तो ये उसने उल्ट लिखा हुआ है. मोर एक्सपेंसिव इज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एक्सपेंसिव. यस, ट्रू. प्राउड इन द टेक्स्ट मेड अस प्राउड, मेड अस ऑफ प्राउड इज़ एन एडजेक्टिव and its positive degree is in its. Yes, true. The word love is only a noun and can never be a verb. तो false, ये verb हो सकता है. तो ये इसके बाद मैच द कॉलम की एक्सरसाइज है, जिसका वर्कशीट यहाँ पर आंसर की मौजूद है. वर्कशीट के अंदर आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 कंक्लूड हो जाता है. अब हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलेंगे. तो इसमें हम बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ टेक्स्ट की. तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने मद्देनज़र रखनी हैं. ये हमारा पेज नंबर रीडिंग एंड क्रिटिकल कॉम्प्रीहेंशन है, पेज नंबर 39. तो इसको हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पर एक माइंड मैप दिया गया है. सबसे पहले तो ये आपने इस बात को देखना है कि व्हाट इज़ अ माइंड मैप. इट्स पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से बताता हूँ. अ पावरफुल थिंकिंग टूल दैट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ विजुअली. इट स्टार्ट्स विद अ सेंट्रल आइडिया एंड देन ब्रांचेज आउट टू रिलेट सब आइडियाज़ इन डिटेल. तो ये इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि माइंड मैप वो होता क्या है. पर्पज़ क्या है माइंड मैप का? टू अंडरस्टैंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन बेटर, टू जनरेट न्यू आइडियाज़ फॉर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इनटू मैनेजेबल पार्ट्स. तो उसको सिंप्लीफाई करना किसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को. टू प्लान एंड स्ट्रक्चर राइटिंग और प्रेजेंटेशन. तो ये सारे पर्पसेस हैं माइंड मैप के. तो
یہ جو تصویر میں دکھائی گئی ہے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے ود دا مین ٹاپک ان دی سینٹر. ڈرا مین برانچز فار میجر سب ٹاپکس اینڈ اسمالر برانچز فار ڈیٹیلز ایگزامپلز اور ایکسپلینیشنز ریلیٹڈ ٹو دا سب ٹاپکس. کی ورڈز جیسے images and different colors to make an engaging and memorable mind map. تو یہ یہاں پر مائی فیوریٹ پرسنالٹی سینٹر میں لکھا ہوا ہے, سینٹرل آئیڈیا. تو وکیبری کے لیے کیا ہے, جو اس کے برانچز ہیں وہ کیا ہیں, لائف ہسٹری ہے, ریزن آف فیم ہے, اور ریزن فار لائکنیس ہے. تو یہ اس کی ایک مائنڈ میپ ہے. اس میں آپ کوئی بھی کیریکٹر پٹ کر سکتے ہیں. یو کین آسک یور اسٹوڈنٹس ٹو پٹ اے کیریکٹر ہیئر اینڈ رائٹ اباؤٹ اٹ. تو یہاں پر وکیبری بلڈنگ کے لیے امپورٹنس آف وکیبری. اسٹرانگ وکیبلری ہیلپس یو انڈرسٹینڈ واٹ یو ریڈ اینڈ ایکسپریس یور سیلف کلیئرلی. تو اس کو ہم کنٹیکسچوئل کلوز کے ذریعے, یوزز آف پریفکسز, سفکسز اینڈ روٹ ورڈز کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کی لینگویج کو امپروو کر سکتے ہیں. یہاں پر جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں یہ ایک سمری بلکہ دی گئی ہے, اس کو ہم نے ان گیپ فلنگ کی ایکسرسائز پوری کرنی ہے. پروٹیکٹیو, بریو, گارڈ, ورڈ, پرائڈ. تو پاکستان آرمی از دا ڈیش آف دا کنٹری. تو کیا آئے گا, پرائڈ آف دا کنٹری. دے آر گارڈ آف دا کنٹری, دے آر دا پرائڈ آف دا نیشن, دے پروٹیکٹ آر مدر لینڈ. دیر آر مینی great heroes in Pakistan Army. Many brave soldiers have sacrificed their lives for this country. Pakistan Army is among the best armies of the world. تو اس طرح سے یہ گیپ فلنگ کی ایکسرسائز ہے. اس طرح سے اگلا بھی سیم ہے. ریڈ دا لیسن اگین اینڈ فل ان دا بلینکس ود کریکٹ آپشنس. کاشف براٹ ہز کیمرا آئے گا. نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آئے گا. آن اینٹرنگ دا میوزیم دا چلڈرن سا how many tanks did they see? They saw on entering the museum. They inside the building they saw 3 tanks. So next analytical reading کی بات ہے یہاں پر. تو analytical reading purpose کیا ہوتا ہے, to extract specific information, to understand details about the person, event or topic. Gathering information کیا ہے, read closely to identify facts, achievements and personal details. Example, when reading about Nishan Haider holders, you would look for their names, military award, acts of bravery and their contributions to the nation. تو یہ انالیٹیکل ریڈنگ کی ایک خاصہ ہے. کمپریہنشن کی ایکسرسائز اس لیکچر کی شروع کرتے ہیں. تو ایم سی کیوز ہیں. اکارڈنگ ٹو مائنڈ میپ, مائی فیوریٹ پرسنالٹی کین بی ایکسپلورڈ تھرو اونلی دیئر کیریئرز, دیئر لائف ہسٹری, کیریئر, ریزنس فار فیم اینڈ ریزنس فار لائکنگ دیم. تو یہ آپشن ٹھیک ہے. واٹ از دا میننگ آف مارٹائر؟ مرٹر کا مارٹائر جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوبیسلی اٹ از اے پرسن ہو سیکریفائزز ہز اور ہر لائف فار اے نوبل کاز. تو وچ اوارڈ از مینشنڈ ان ریلیشن ٹو نشان حیدر ہولڈرس؟ ملٹری اوارڈ ہے یہ اوبیسلی. واٹ از دا پرپز آف مائنڈ میپ؟ ٹو ہائڈ آئیڈیاز, کریٹ کنفیوژن اور آرگنائز آئیڈیاز اینڈ سمپلیفائی انفارمیشن. تو یہ اس کا کریکٹ آپشن سی ہے. ان سینٹینس پاکستان آرمی از ڈیفینڈر آف آور کنٹری. وٹ ٹائپ آف ورڈ از ڈیفینڈر؟ تو یہ کیا ہے؟ این ایکشن ورب ہے, پروپوزیشن ہے, ناؤن ہے اور ڈسکرائبنگ ورڈ ہے. تو یہ ایک ڈسکرائبنگ ورڈ ہے, اس کی کوالٹی بیان کر رہا ہے. ہاؤ مینی گریٹ ہیروز آر مینشنڈ ان پاکستان in the Pakistan Army?
2, 4, many. تو many اس کا کریکٹ آپشن ہے. If you are impatient, you are A, very calm, B, restless, C, always happy, D, good at waiting. تو B, restless. Phrase to take control best describes sacrifice, struggle, capture اور sacred. تو capture اس کا بیسٹ آپشن ہے. What is rebirth of the nation? Likely referring to the context of reading questions. A new building, a visit to museum, martyrs, heroes who revive the nation's spirit, type of famous painting. تو C option اس کا correct option ہے. What is the main idea of the passage about Pakistan martyrs? They are like chocolate, they are great heroes who sacrifice their lives for the country. یہ correct option ہے B. تو اس طرح سے true and false ہیں. A mind map helps to put together ideas in a confusing way. So false. Sacrifice means keeping something valuable to yourself. False. Pakistan army soldiers are considered heroes. True. Impatient means to be very calm and wait for a long time. False. Reading passage implies that martyrs are important for the nation. True. Sacred means something that is not important. False. You should only ask direct questions when doing reading comprehension. False. Mind map usually starts with a central idea. True. Struggle means to give up easily. False. تو اس طرح سے آگے یہاں پر میچ دا کالم کی ایک ایکسرسائز ہے, اس کے لیے یہاں پر ورک شیٹ بھی موجود ہے. یو کین کنسلٹ دیٹ. اور اس کو ابھی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, بند کرتے ہیں. ناؤ وی ول گو فار لیکچر نمبر 5 آف دا سیم یونٹ. تو اس میں ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے, وربل ایگزامپلس کے ساتھ کچھ انٹریکشن جو اسٹوڈنٹس کی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. انٹروڈکشن ٹو ناؤن ہے, سنگولر اور پلورل ناؤنس کی, ناؤن ود نو چینجز کی ہم بات کریں گے. یہ پیج نمبر 42 پہ ہیں. ناؤنز آر دیٹ نیم a person, place or thing or an idea. Singular and plural nouns, most nouns change their form when they become plural. تو جیسے cat, cats, book, books. Plural with no change کیا ہیں, plural some nouns have the same form of both singular and plurals. تو یہ ہم already اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب آگے اس میں ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور ہیلپنگ وربس کی بات کرتے ہیں. ہیلپنگ وربس, اچھا جی, وربس کی 2 ٹائپس ہیں, ایکشن وربس اینڈ ہیلپنگ وربس. سو جب ہم اس کو برانچ آؤٹ کرتے ہیں ہیلپنگ وربس کو, تو اس میں ہمارے پاس 2 کیٹیگریز آتی ہیں, آکسیلریز ہیں اینڈ ماڈلس ہیں. تو یہاں پر آکسیلریز کی بات کی گئی ہیں. آکسیلریز کیا ہیں, all of the forms of be اس کی تمام فارم جو ہیں وہ ہیلپنگ وربس ہیں. ہیلپنگ وربس کیا کرتے ہیں, they help the main verb in sentence. For example, is, are, am, has, have, had, do, does, did, all are helping verbs. تو یہ سینٹینسز یہاں پر جو لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں. علی از climbing the tree, soldiers are fighting bravely, the boys did not finish their work, I am reading a book, Tashif's uncle had told us different stories about Pakistani soldiers, she has bought a new dress. تو آپ نے کرنا کیا ہے, use given helping verbs in your own sentences. تو is, am, are, has, have, had, do, did, ان کے آپ نے بچوں کو کہنا ہے کہ وہ اپنے سینٹینسز میں. اس سے آگے پریپوزیشن آف ٹائم کی بات ہے. تو پریپوزیشن آف ٹائم کیا ہے, prepositions that tell us when something is happening, that is called preposition of time. تو common preposition of time کون کون سی ہو سکتی ہیں, on, at, in, یہ some of the most commonly used
prepositions of time ہیں. At کب یوز ہوتی ہے؟ use for specific times. On use for specific days and dates. اور in use for months, seasons, years, centuries, generally longer period کے لیے ہم in use کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ کی جو چینجنگس ہیں اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, سو وی ول ناٹ رپیٹ دس اگین. یہاں پر کچھ MCQs دیے گئے ہیں, اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. وچ آف دا ناؤنس ہیز سیم سنگولر اینڈ پلورل فارمس؟ ریبٹس, فارسٹ, شیپ, لیوز, تو اوبیسلی شیپ ہے. ثنا ہیز لانگ ہیئر, وٹ ٹائپ آف ورب؟ ہیز از, تو یہ ہیلپنگ ورب ہے. وچ preposition آف ٹائم would you use for Sunday؟ ایٹ, ان, آن, تو آن یوز کریں گے. نون فارم آف verb cooperate is cooperation. what is the antonym of brave؟ تو اس کا brave کا antonym الٹ یعنی کیا ہوگا؟ that will be cowardly. helping verb correctly used in the sentence: she sings loudly, she is singing loudly. So she is singing loudly is correctly used. اس طرح سے یہاں پر کچھ ٹرو اینڈ فالس کے کویشچنس دیے گئے ہیں اینڈ میچ دا کالم کے کویشچنس ہیں. ان کی ورک شیٹ کے اندر آنسر کی موجود ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ فل فار یو وائل ٹیچنگ یور اسٹوڈنٹس. تو آخری جو ہمارا لاسٹ لیکچر ہے, لیکچر نمبر 6, اس کو بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس میں ہم نے بات کرنی ہے کیپٹلائزیشن کی, اور تھوڑا سا ہم ڈسکرپٹیو رائٹنگ کی طرف جائیں گے کہ واٹ از ڈسکرپٹیو رائٹنگ کیا ہوتی ہے. سو descriptive writing paragraph describes a particular situation, person or place or thing. تو یہاں پر جو ایگزامپلری پیراگراف دیا گیا ہے دیٹ از اباؤٹ نشان حیدر. تو نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان, میننگ نشان حیدر از دا مارک آف لائن. یوزلی اٹ از میڈ فرام گن میٹل کیپچرڈ فرام دا اینیمی. تو جو نشان حیدر کا جو ہوتا ہے ایکچولی سمبل, وہ گن میٹل سے بنتا ہے, اور اس گن میٹل سے بنتا ہے جو کہ جو اینیمی سے کیپچر کی گئی ہوتی ہے. اٹ از کمپوز آف 80% کاپر, 10% tin and 2% zinc. Since 1947, 11 men from the armed forces have won this award. It is awarded to the members of armed forces for heroic acts in dangerous situations for sacrificing their lives. تو یہ ایک آپ نے پیراگراف بچوں کو کہنا ہے کہ اس کو پڑھیں, اور ٹاسک آپ کیا دے رہے ہیں؟ رائٹ اے ڈسکرپٹیو پیراگراف آن ٹاپک آف زو ان یور اون نوٹ بک. تو آپ بچوں کو کہیں کہ زو پہ آپ ایک پیراگراف لکھ کے لائیں, 50, 60, 70 جتنے بھی ورڈس آپ لوگ فیل لائک کرتے ہیں. اور کریٹیو رائٹنگ کے لیے آپ ان کو ٹاسک دے سکتے ہیں کہ واٹ وڈ یو ڈو فار دی آنر آف یور کنٹری؟ رائٹ اے شارٹ پیراگراف آن اٹ. ریممبر ٹو یوز پنکچویشن اینڈ اسپیلنگس. کو کیپٹلائزیشن کا ان کو کہنا ہے اور پنکچویشن کا دھیان رکھیں. تو ود دس یہ ہمارا جو ایکسرسائز ہے 44 نمبر پیج پہ یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اور یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے. سو آئی ول thank you all for listening attentively.